بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ جو آپ دیکھتے ہیں۔ بہت ہی لمبے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، تو کافی مجھے میسیجز وغیرہ موصول ہوتے رہتے ہیں، کالیں موصول ہوتی رہتی ہیں پسند کی شادی کے حوالے سے۔ اکثر مجھے میسیجز آتے ہیں باہر سے بھی کہ جی پسند کی شادی کا کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتلائیں ایسا جو پسند کی شادی کے حوالے سے ہو۔ تو یہ ایک جائز عمل ہے، پسند کی شادی جو بھی کریں وہ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ دین اور اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے پسند کی شادی کی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں تنگی نہیں ہے، دین میں وسعت ہے، کشادگی ہے، تنگی دین کے اندر نہیں ہے۔ تو اسی طرح سب سے پہلے تو میری ان ماؤں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی ان کی مرضی کے مطابق شادیاں کروائیں، اور میں ان بچوں سے ان بچیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین کے مشورے سے اور ان کی رضامندی لے کر آپ رشتہ کریں۔ اس میں والدین بھی جو جہاں تک وہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہیں تو وہ اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں میری یہ ضد تو نہیں کہ چند خواہشات کی وجہ سے، عارضی خواہشات کی وجہ سے اپنی بچی کا مستقبل کہیں تباہ تو نہیں ہو رہا۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ تو استخارہ کیا جائے، وہ بچی خود استخارہ کرے اور اس کے والدین استخارہ کریں، اور مرضی اور پسند جو ہے لازمی ہے، اس چیز کا خیال رکھا جائے جتنا بھی ہو سکے۔ پسند کی شادی کا ایک نہایت ہی مجرب عمل ہے جو ان بچیوں کے لیے میں ان کے لیے ایک ان کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ پسند کی شادی کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ یہ آیت روزانہ رات کو بعد نماز عشاء سونے سے پہلے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر یہ آیت 111 بار پڑھ کے جہاں جو پسند ہے اس کا تصور کرنا ہے، جو رکاوٹیں ہیں رشتے میں ان رکاوٹوں کا تصور کر کے دم کرنا ہے، اپنے اوپر اپنی جان کے اوپر دم کرنا ہے، پھر اللہ سے دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ اچھے اور بہترین رشتے عطا فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔